اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل الآخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین مومنات، یو واچنگ اینڈ میں عروج نقوی آفیشیل۔ آج میں اور عروج اظہار تہنیت پیش کرتے ہیں فرسٹ آف آل بارگاہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، اور تمام مومنین مومنات کو اس مبارک شب کی، جو کہ شب 3 شعبان ہے، جو شب ہے ایک پاکیزہ ولادت کی، جو شب ہے مریضوں کی شفا یابی کی، جو شب ہے آپ کی دعاؤں کی استجابت کی۔ Heartiest felicitations and congratulations to all the mu'mineen out there, especially the Imam of our time, on the birth anniversary of Imam Hussain علیہ السلام، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلبند سیدہ زہرا، نور چشم امیر المومنین علیہ السلام، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء، مظلوم کربلا، سید شباب اہل الجنہ، کہ وہ کہ جن کے صدقے میں کائنات چلتی ہے، وہ جن کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ آپ سید شباب اہل الجنہ ہیں، آپ دل بند زہرا ہیں، آپ نور عین امیر المومنین ہیں، آپ سفینۃ النجات ہیں، آپ ہی ذکی ہیں، طیب ہیں، ولی ہیں، آل ابا ہیں، سری الابرا ہیں، آپ وطر المعطور ہیں، آپ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں، آپ دوش رسالت کے پاکیزہ سوار ہیں کہ آپ کی آمد پر ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں سید الشہداء کی سیرت پر چلنے، ہمارے زمانے کی امام کی معرفت نصیب فرما، اور تمام مومنین و مومنات دنیا میں کوئی بھی اپنی جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں تو جیسے فطرس نے دیکھا کہ ملائکہ جوک در جوک در زہرا پہ جا رہے ہیں اپنے دعاؤں کی استجابت کے لیے، مریض اپنی شفا کے لیے جا رہے ہیں، تنگ دست اپنے رزق کے لیے جا رہے ہیں، مشکلوں میں پریشان حال لوگ رسول خدا کو مبارکبادی دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم التجا کرتے ہیں یا رسول خدا پروردگار کے حضور ان پاکیزہ مولود کے صدقے، ہمارے امام کی ولادت کے صدقے میں، جن کے صدقے میں آج اسلام اور دین قائم ہے، اور آج میں اور آپ ہم سب مسلمان ہیں، نماز روزے سب صدقہ امام حسین علیہ السلام، حجاب سب صدقہ امام حسین علیہ السلام، تو وہ ہم مبارکباد پیش کر ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، تمام ویورز کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، اور ہر اس مومن کے لیے جو کس بھی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہے، کیونکہ 3-4 شعبان 15 شعبان تک، شعبان کے پورے مہینے میں ان مولودین ماہ شعبان معظم کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعا رد ہو۔ اور اگر آپ تمام میلاد سننا چاہتے ہیں، تمام فضائل معصومین کی بائیوگرافی، معصومین کے ولادت کے واقعات، ان کے معجزات جو ابھی میں عروج آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، قلیل وقت ہے بٹ ویل ٹرائی ٹو سم اٹ اپ جتنا ہو سکے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، آنا میں عروج نقوی آفیشیل جو تو پاکیزہ ذکر سننا چاہتے ہیں وہ ضرور کر لیں گے، تاکہ ہر روز 8 بجے تک آپ کو ویڈیو مل جائے۔ کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ۔ اس سے پہلے کہ میں عروج سے کچھ فضائل سنوں تو ہم ایک ربائی پیش کرتے ہیں مولا کی شان میں۔ کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا ہے خاتمہ، کرب و بلا سے آواز آئی لو آ گیا یا حسین، کرب و بلا سے آواز آئی لو آ گیا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کہو مرحبا یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عروج مومنین کو کس طرح سے آپ مبارکباد پیش کرنا چاہیں گی، کیا اظہار خیال کرنا چاہیں گی اس پاکیزہ ولادت پہ؟ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس سال میں 2024 میں پھر سے آپ اور ہم تمام وہ لوگ جو کہ زندہ ہیں صحت و سلامتی کے ساتھ 3 شعبان 4 شعبان اور یہ پاک مہینہ ان کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ آج ولادت سید الشہداء کی جو ہے وہ شب لگ چکی ہے، تو ہم یہ جشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر منائیں گے، اور سب سے پہلی مبارکباد جو ہے وہ ان کے جد، ہمارے جد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، ان کو مبارکباد پیش کریں گے، ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام کی، اور پھر امام علی علیہ السلام اور جناب سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام کے بارگاہ میں جو ہے مبارکباد پیش کریں گے، اور اس کے بعد تمام معصومین اور بالخصوص اپنے وقت کے امام اور تمام جو بیویاں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو ہیں
بالخصوص جناب سیدہ زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور اپنے وقت کے امام کو بالخصوص یاد رکھیے، اور جو گفٹ بالخصوص میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے، جشن کے سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے اور انم کی طرف سے میسج دوں گی کہ ہم کوئی تحفہ نہیں دے سکتے جتنی ہم محبت ان ہستیوں سے کرتے ہیں، لیکن جو تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس بھی معصوم کی ولادت ہو، آپ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ہدیہ تحفتاً وہ امام کی بارگاہ میں پیش کریں، درود ہدیہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز، اور خاص طور پہ زیارت. بہت اچھا پوائنٹ جو آپ نے ان دا ویری بگننگ دا پروگرام ریز کیا ہے کہ کیا کیا جائے 3-4 شعبان کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے. تو دیکھیے ولادت آتی ہے، اگر آپ کہیں پر گئے بھی ہوئے کھو نہ دیجیے اس موقع کو. آپ کو ہر حال میں جس معصوم کی ولادت ہے ان کی زیارت کو ضرور تلاوت کرنا ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ اس وقت ہم ذریعہ سید الشہداء کے قریب ہوں اور وہ ہماری نیتوں کو بہتر جانتے ہیں، ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے. اسی لیے ہم نے آج کے اس میلاد کا آغاز بھی اس سلام سے کیا جس میں ہم نے شہداء کربلا پہ، بالخصوص سید الشہداء پہ اور قمر بنی ہاشم پہ سلام بھیجا. السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح ابو الفضل عباس علمدار کو اپنے بھائی کی، اپنے آقا کی، اپنے مولا کی، بادشاہی کربلا کی ولادت بے حد مبارک ہو کہ ہم آج زیر علم کھڑے ہیں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور مولا عباس علمدار کو واسطہ دیتے ہیں مولا حسین کا کہ ان کے صدقے میں غازی عباس کسی کی بھی حاجت کو رد نہیں کرتے. کسی کی مشکل ایسی نہیں رہ جائے گی آج کی شب میں کہ جسے مولا عباس پوری نہ کریں. اور کل 4 شعبان کو انشاءاللہ ہم مولا ابو الفضل عباس کے فضائل لے کے پیش ہوں گے، تو تب ہم مولا عباس علیہ السلام کا صدقہ دیں گے، مولا حسین کو واسطہ دے کے کہیں گے کہ ہمیں ان کا صدقہ عطا کیجیے. تو اسی طرح معصومین آپ کی جھولیوں کو بھرتے رہیں گے. اتنی پاکیزہ ولادت ہے. اگر آپ تمام فضائل سننا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ کریٹڈ ہے جس پہ شعبان المعظم اعمال مینشن ہے، جس میں ہمارے میلاد بھی کور ہوں گے، ہمارے شارٹس، ہمارے جتنے فضائل ہیں معصومین کے. تو قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام، قربان شب جمعہ شعبان خوش انجام، پیدا ہوا اس شب کو محمد کا گل اندام، سبحان اللہ. قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام، قائم ہوا دین اور بڑھی رونق اسلام، ہم پلہ صبح شب معراج تھی یہ شام، ہم پلہ صبح شب معراج تھی یہ شام، خورشید کا جلال و شرف بدر سے پوچھو، خورشید کا جلال و شرف بدر سے پوچھو، کیا قدر تھی اس شب کی شب قدر سے پوچھو. اللہ اکبر. 3 شعبان کی شب شب قدر سے کم نہیں ہے کہ مدینہ والے اس پاکیزہ ولادت پر ایک نور دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، کرنیں آسمان کی جانب بلند ہو رہی ہیں. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ دیر از نو الیکٹریسٹی، لائٹ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، تو اتنا نور کیسا ہے کہ جو آسمانوں کی جانب بلند ہو رہا ہے. تو اصحاب خدمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں اور پیغمبر خدا سے سوال کرتے ہیں، یا رسول خدا یہ نور ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ خاص گھر سے آسمان کی جانب بلند ہو رہا ہے، مدینہ روشن ہے، مدینہ کی گلیاں منور ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ چاروں طرف سے فضائیں اور ہوائیں ایک مولود کی آمد کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں. جب امام دنیا میں آتے ہیں تو امام حجت خدا ہیں، زمین آسمان چرند پرند یہ گواہی دیتے ہیں. انسانی پاکیزہ وجود اور پاکیزہ کہتے ہیں طاہر دلوں میں ان کی محبت رہتی ہے. اب ہر کسی سے تقاضا مت کیجئے کہ وہ محبت اہل بیت ہے، کیونکہ ہر پاکیزہ دل میں یہ محبت رہے گی. تو رسول خدا سے جب مدینہ والے کہتے تو رسول کہتے ہیں میرے سیدہ کا گھر ہے، یہ میرے دختر کا گھر ہے، کہ آنے والا میرا فرزند حسین ہے کہ جس کی آمد ایسی ہے کہ اس کے نور سے مدینہ جگمگا اٹھا ہے. اللہ اکبر. جی عروج، ولادت کے بارے میں، فضائل کے بارے میں کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ انم فضائل تو وہی بات کریں گے. یہ گھرانہ ایسا ہے، ہمارے نبی کا گھرانہ ایسا ہے کہ جتنے فضائل ہوں اتنے کم ہیں. نہ ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم وہ فضائل بیان کر سکیں، نہ سننے والا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان تمام فضائل کو کور کر سکے یا سن سکے. لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جتنا نالج، جتنے فضائل سید الشہداء آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اتنے کریں گے. امام کا اسم مبارک سب سے بڑی فضیلت جو ہے، امام کا اسم مبارک جب امام کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے ولادت کے بعد ختمی مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک اس کو چسایا، جس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، اور اس کے بعد دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا. اور پھر فرمایا کہ یہ نام اس نام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، صرف امام حسین کا نام پہلا نام جو کہ حسین ہے، اور یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے رکھا گیا. اور اب اس کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی پہلی غذا جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. پہلی غذا، اس کا آنسر بھی آپ نے دینا ہے.
لعاب جو ہے لعاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دہنے امام حسین میں جو ہے وہ چسایا گیا، یہ پہلی غذا تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فضیلت بھی شیئر اور کر آپ نے دوں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ مینشن کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد پہلی غذا کیا تھی۔ آپ مومنین، محبان اہل بیت، محبان سید الشہداء جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے ہونے کا ثبوت درود کے ذریعے اور آنسر کر کے ضرور دیجیے گا کہ مولا حسین کی ولادت کے بعد پہلی غذا کیا تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور فضیلت میں جلدی جلدی بتاتی جاؤں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام کبھی بھوکے ہوتے تھے تب بھی وہ سیر ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے اور خود اپنی زبان جب ان کو چساتے تھے تو اس کی ایک مثال لکھی ہوئی ہے کہ جیسے کوئی انسان کھجور چوستا ہے سبحان اس اللہ، طرح سے سبحان ان کا اللہ۔ جو ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا اور ان کی بھوک ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ولادت کا ہی روز ہے کہ آپ کو جو نہیں جانتے بتا دیں کہ سید الشہداء کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ اٹ واز دا 11 جنوری 626 اور مدینہ میں ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھتے تھے جس میں آپ علیہ السلام مولود شریف کے فضائل اور سید الشہداء کی شہادت کی عظمت بیان کرتے تھے۔ تو اب جو سوال آپ کا ایک ہونا چاہیے کہ کیسے 3 شعبان کو سیلیبریٹ کریں، تو ابھی ہم نے کہا کہ معصوم کو تحفہ دیجیے۔ جب آپ معصومین کو تحفہ دیتے ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر تحفہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ کہ ایک بار ایک کنیز نے مولا حسین علیہ السلام کو گلدستہ پیش کیا اور مولا حسین علیہ السلام نے گلدستہ ریسیو کرتے ہی اس کو آزاد کر دیا۔ تو جس پر لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس نے بس پھولوں کا ایک مائنر سا ایک تحفہ دیا تھا، آپ کو ہلکا سا گلدستہ دیا تھا؟ تو مولا کہنے لگے کہ ہم معصومین علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہے کہ جو ہم سے نیکی کرے، جو ہمیں تحفہ دے، ہم اس کو اس سے بہتر تحفہ عطا کرنے والے، اور تمام زندگی کے لیے اس کو مولا نے آزاد کر دیا، اور اس سے آزاد کر دینا اس گلدستے سے بہتر تحفہ تھا۔ اب ہم اور آپ 3 شعبان المعظم کو زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، درود کی تسبیح مولا کو ہدیہ کریں، 3 شعبان کا غسل کریں، پاکیزہ لباس پہنیں اور اپنے مولا واقع کو اپنا سلام پہنچائیں۔ ابھی میں نے کہا کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام 3 شعبان کو روزہ رکھتے تھے اور 3 شعبان کے دن ایک خاص دعا پڑھتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم وہ دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کن الفاظ میں اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے، کہ وہ رب بڑا بزرگ و برتر ہے اور اس نے اپنے لیے اور اپنے ولی، اپنے نائب ایسی ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا کہ وہ ہمارے خاطر وسیلہ بن کر آئے، تو پروردگار کی بارگاہ میں انہیں اپنا وسیلہ بنا کر حاجت پوری کریں گے۔ تو عروج کیا سنائیں ہم وہ دعا کہ جو مولا امام حسن عسکری علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ تو دعا ہے جناب: اے معبود، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن پیدا ہونے والے مولود کے واسطے سے کہ جس کے پیدا ہونے اور دنیا میں آنے سے پہلے ان کی شہادت کا وعدہ لیا گیا تھا۔ دعا کر رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام، ہمیں بھی یہ دعا ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔ I will post this picture in the post form on the YouTube channel on Instagram as well، تاکہ اگر آپ یہ دعا پڑھنا چاہیں آپ ہمارے انسٹاگرام ہینڈل کو بھی جوائن کر لیں، سیدہ.انم.عروج official، YouTube انم عروج نقوی official۔ تو مولا حسین کا واسطہ دیجئے کہ پروردگار اس مولود کا واسطہ کہ جن کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کی شہادت کا وعدہ لیا گیا، تو ان پر آسمان رویا، جو کچھ اس میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے، جب کہ اس نے زمین مدینہ پر قدم نہ رکھا تھا اس سے پہلے ہی زمین و آسمان نے ان پر گریا کیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ وہ گریا والا شہید اور کامیاب و کامران خاندان کا سید و سردار ہے۔ رجت کے دن یہ ان کی شہادت کا بدلہ ہے کہ پاک آئمہ علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہوئے، ان کی خاک کے قبر میں شفا ہے۔ ہمارا سلام اپنے امام پہ کہ جن کی روزے میں، جن کے قبہ تلے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ سلام اس ہستی پہ کہ جس کا گنبد بلند ہے، سلام اس ہستی پہ کہ جن کے حرم کی فضاؤں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام ان پر کہ جو باعث شفاعت ہے مومنین کے لیے، ان کی قبر میں شفا ہے، ان کی بازگشت میں کامیابی ہے اسی کے لیے، اور اوصیاء اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جی عروج مومنین سے فضائل بیان کیجیے، آج تو دن ہی مولا کے فضائل کہنے کا، کیونکہ میری اور انم کی کوشش یہی ہے کہ کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو بارہا ہم مجالس میں اور میلاد میں سنتے رہتے ہیں، آج کچھ نئے واقعات آپ سے شیئر کریں۔ اب میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے نور کے بارے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ خوبصورت، بہت ہی خوبصورتی تو ناقابل بیان ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت تھے اور حسین تھے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے کہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے
وہ حسن و جمال دیا تھا جس کی نظیر کہیں نہیں نظر سبحان آتی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے روح طابہ کا یہ حال تھا، یعنی کہ چہرے کا نور کا یہ حال تھا کہ جب آپ جائے تاریک میں بیٹھ جاتے، یعنی کسی تاریک جگہ میں یا اندھیرے میں بیٹھ جاتے، تو لوگ آپ کے روح روشن سے شمع طریق کا کام لیتے تھے۔ یعنی کہ امام اگر کسی اندھیرے جگہ پر بیٹھ جاتے تھے جہاں پہ روشنی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ جو آپ کے چہرے کا نور تھا، یعنی ہر چیز روشن ہو جاتی تھی اور لوگوں کو تاریکی میں نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی اللہ محمد ان کی خدمت میں حاضر تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور آپ نے فرمایا میرے بچوں اب رات ہو گئی ہے، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ اب بچے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر روانہ ہوئے، اور یہ بیان اس طرح سے ہے کہ یہ بچے گھر کی طرف چلے گئے اور ایک روشنی پیدا ہوئی جو ان کے راستے کی تاریکی کو دور کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ بچے اپنی ماں کی خدمت میں جا پہنچے۔ پیغمبر اسلام جو اس روشنی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم اہل بیت کو عزت و کرامت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معجزہ ہے اہل بیت کا کہ اگر اندھیرے میں بھی چلتے تھے تو ان کے چہرے کا نور اتنا ہوتا تھا کہ تاریکی چھٹتی جاتی تھی اور روشنی لوگ بھی لیتے تھے اور ان کے لیے بھی روشنی ہوتی جاتی تھی۔ تو اس پہ ختم مرتبت نے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا کہ اس نے اہل بیت کو عزت اور کرامت یعنی کہ معجزہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ زہ نصیب کے سجدوں کا زین آیا ہے، زہ نصیب کے سجدوں کا زین آیا ہے، ہاں ابن فاطمہ زہرا حسین آیا ہے، ہاں ابن فاطمہ زہرا حسین آیا ہے، دل رسول کا وہ بن کے چین آیا ہے، دل رسول کا وہ بن کے چین آیا ہے، علی و فاطمہ کا نور عین آیا ہے، علی و فاطمہ کا نور عین آیا ہے، کہ جز مدح سخن منہ سے کم نکلے، ہر دم سینے سے آہ پرنم نکلے۔ میرے مولا آقا حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے کہ آپ کی ولادت بھی ہے تو مولا ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ وہ مولود ہیں کہ آپ پر ہمارا درود و سلام ہو کہ وقت ولادت بھی آپ کی والدہ کے گھر کے باہر اور جناب رسول خدا کی بارگاہ میں تمام چاہنے والوں کا اور تمام دعاؤں کی استجابت کے منتظر لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا کہ وہ ہستی آ گئی ہے کہ جو ہمیں خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ سے سب دلوا سکتی ہے، جو زندگی اور موت کے فیصلے بدلوا سکتی ہے۔ اور عروج کتنی خوبصورت بات ہے کہ تقدیر کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، فقط امام حسین علیہ السلام کہ خدا کو اتنے پیارے ہیں مولا حسین اور خدا کو اتنے عزیز ہیں مولا عباس علیہ السلام کہ آپ کی تقدیریں یہ ہستیاں پلٹ سکتی ہیں۔ الحمدللہ کبھی کوئی مومن، کبھی کوئی شیعہ، کبھی کوئی محب اہل بیت پریشان نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے کہ پریشان نہیں ہوتے، وقتی پریشانی ہم سب فیس کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ حالت ہمیشہ رہنے والی ہے تو ہم نے نارملی یہ دیکھا، ہم کبھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ان ہستیوں کو کہ جن سے متوسل ہو کر ہم اپنے مسائل کا حل لے سکتے ہیں، کہ جز مدح سخن منہ سے کم نکلے، ہر دم سینے سے آہ پرنم نکلے، روحی بفدائک یا حسین ابن علی، روحی بفدائک یا حسین ابن علی، نکلے تو محبت میں تیری میرا دم نکلے۔ سبحان اللہ کہ مولا ہمارے والدین، ہماری ارواح، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق الحسین، کہ حسین خلق ہوئے، ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ سلام ہو اس مولود پہ کہ جس گہوارے میں میکائیل نے لوری سنائی، سبحان اللہ، سلام ہو اس مولود پہ کہ جن کو ملائکہ نے جھولا جھلایا، سلام ہو ان مولود پہ کہ جن کے در پہ فطرس شفا کے لیے آیا۔ اور اتنا پیارا واقعہ ہے فطرس کا کہ فضائل اتنے ہیں عروج کہ ہم سب تو کور کر نہیں سکتے، ہر واقعے کو ہم شارٹ کر کے، ہر فضائل کو مختصر کر کے مومنین کی خدمت میں پیش کریں۔ وی آر ٹرائنگ our level best کہ you should celebrate 3rd of شعبان in the most celebrating way۔ اور سیلیبریشن کیا ہے کہ فضائل سے واقفیت ہو، معرفت ہو۔ آپ ہماری ویڈیو جب 3 شعبان کو سرچ کریں، آپ دیکھیں، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ اگر آپ میلاد میں نہیں بھی جا سکے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ میلاد کی محفل میں بیٹھے تھے، تو جناب 3 شعبان المعظم کو جب بارگاہ پروردگار عالم سے جناب زہرا کی گود میں آغوش سیدہ میں یہ نور عین آیا ہے، حسین میرے مولا آئے ہیں جو نور چشم امیر المومنین ہیں، تو کیا دیکھا گیا کہ
جبریل ہر بار جب زندگی میں جب دنیا میں کوئی بھی عظیم ہستی آتی تھی، یہاں تک کہ وہی بھی جبرائیل لاتے رہے ہیں، جب بھی کوئی مولود آیا ہے، کوئی امام آیا ہے، پیغمبر آیا ہے، تب بھی جبریل آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے تب بھی جبریل حکم پروردگار لے کے آئے تھے کہ اے مریم، پروردگار کا حکم ہے آپ کعبہ سے دور چلے جائیے، اور ولادت کا وقت آ گیا۔ جتنی بھی آپ خدا کو عزیز ہیں، لیکن یہ خدا کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک خدا کو اپنے گھر کے ایک عظمت ہے کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، تو جنگلات کی طرف بھی چلی گئی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے زمانے سے جبریل ہمیشہ سے آ رہے ہیں۔ جب مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام آئے تب بھی جبریل زمین پر آئے، جب رسول خدا آئے تب بھی جبریل آئے، جب مولا حسن آئے تب بھی جبریل آئے۔ تو دیکھیے جب بھی جبریل ان ولادتوں پر زمین پر آتے رہے ہیں، ان واقعات میں زمین پر آتے رہے، ہر بار ایک ویرانہ دیکھ کے جاتے تھے کہ اس ویرانے میں ایک مریض بیٹھا ہے، ایک ملک بیٹھا ہے، فطرس بیٹھا تھا، اور فطرس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس سے ترک اولا ہوا تھا کہ ترک اولا کے ایک کام پروردگار نے دیا، اس میں اس نے سستی دکھائی، اسے جلدی نہیں کیا، فریکشن آف سیکنڈ میں خدا کا حکم ملائکہ کو بجا لانا ہوتا ہے، اب اس فریکشن آف سیکنڈز میں دیر ہو گئی، اب بارگاہ عزی سے فطرس کو نکالا گیا ترک اولا کی بنا پر۔ اگر ہر معصوم، ہر امام کے آنے پر فطرس کو شفا مل سکتی تو وہ پہلے ہی کہہ سکتا تھا جبریل مولا مشکل کش آئے ہیں مجھے ساتھ لے چلو، یا زہرا آئی ہیں مجھے لے چلو، یا حسن آئے ہیں مجھے لے چلو، یا عیسیٰ آئے ہیں مجھے لے چلو۔ نہیں، ہر بار جب ویرانے میں جبریل نے دیکھا فطرس پڑا رہتا تھا، لیکن فطرس یہ نہیں کہتا تھا کہ جبریل جہاں جا رہے مجھے لے جاؤ۔ اب 3 شعبان کو ملائکہ ہیں 70,000، اب جبریل 70,000 ملائکہ کا لشکر لے کر اللہ سے اجازت مانگی، ہم رسول خدا کی بارگاہ میں مبارکباد دے آئیں کہ آپ کے دین کا ناصر آ گیا ہے، اسلام کا محافظ آ گیا ہے، اس دنیا پر حسین اتر گئے ہیں، کہ پروردگار اب جب تو نے حسین کو زمین پر اتار دیا، ہمیں اجازت دے کہ ہم در زہرا پر مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جائیں، اور ہم تیرے رسول کو ان کے فرزند کی آمد پر جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آیا ہے، جو دوسری تفسیر امام حسن کی بات سورہ کوثر کے، مبارکباد دے، کیونکہ جب کسی عظیم گھرانے کے ہاں ایسی ولادتیں ہوتی ہیں تو سوالی بن کے جاتے ہیں لوگ کہ اب کچھ عطا ہوگا۔ اس گھر کی کیا ہی بات کریں کہ جس گھر میں سوالی بن کے ملائکہ لشکر، اور اس سلسلے میں کوئی اور آپ کو نہیں کہہ رہا، ہمارا پروگرام ہی بیسڈ ہے کہ اس سلسلے میں بھی مانگنا کس سے ہے، وسیلہ کس کو بنایا جائے، اس کی رہنمائی آپ کو خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے متوسل ہونا ہے، امام حسین سے متوسل ہونا ہے، عطا کرنا پروردگار اعلیٰ کا کام ہے، لیکن ان ہستیوں کے صدقے رب بھی ان سے محبت رکھتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ کبھی کسی اور کا کہہ کے تو دیکھیے، آپ کا دل ہی نہیں مانتا کہنے کو۔ تو جب جبریل امین 70,000 ملائکہ کو لے کے اس ویرانے کے پاس سے گزرے جہاں پہ فطرس تھا، فطرس نے پوچھا جبریل آج کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں در زہرا پہ جا رہا ہوں، آج مولا حسین آقا مظلوم کربلا، شہنشاہ کربلا، نور چشم نور نظر جناب سیدہ تشریف لے آئے ہیں، فرزند رسول خدا۔ تو فطرس کہنے لگا کہ جبریل اسی دن کا تو انتظار تھا کہ وہ جو رب بزرگوار کے ہاں ترکی اولا ہوا تھا، ان سے جو بخشوا دے گا، جو رب کے حضور مجھے معافی دلا دے گا، جو حسین ابن علی علیہ السلام کا مقام ہے، وہ اس کائنات میں ایک یونیک مقام ہے، مجھے در رسول خدا پر لے چلو۔ اب جبریل امین رسول خدا کے گھر لے جانے کے لیے ملائکہ کے صف میں فطرس کو بھی شامل کر لیا۔ کیا مقام ہوگا اس گہوارے کا کہ جس گہوارے سے مس ہونے کے لیے فطرس چلا کے بالوں پر پالے۔ اب فطرس چلا، ملائکہ چلے، در زہرا پہ آئے، رسول خدا سے جبریل نے عرض کی یا رسول خدا میں فطرس کو ساتھ لایا ہوں، اب جانتے سے ترک اولا ہو گیا تھا، اب وہ چاہتے اسے بالوں پر آتا ہوں، آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے آیا ہے آپ کے فرزند کی ولادت پہ۔ رسول خدا چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ فطرس جاؤ حسین علیہ السلام سے اپنے آپ کو مس کر لو، کوئی حدیث میں رسول کہہ سکتے تھے کہ حسین علیہ السلام کے بدن سے ہی مس ہونے میں شفا ہے، یا حسین علیہ السلام سے ہی مس ہونے میں آپ کی حاجت قبول ہے، لیکن حسین ابن علی کا مقام تو اتنا بلند و برتر ہے کہ ہر وہ چیز جو حسین علیہ السلام سے مناسبت رکھے، جو امام حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے وہ علم ہو، وہ گہوارہ ہو، وہ تابوت ہو، وہ تبرک ہو، وہ فرش عزا ہو، وہ اشک عزا ہو، وہ رومال عزا ہو، وہ کچھ بھی ہو جو حسین ابن علی سے منسوب ہو گیا، وہ مقام پا گیا۔ تو رسول خدا نے کہا
فطرت کی شفا حسین کے گہوارے میں ہے. سبحان فطرت اللہ، سے کہو کہ سبحان حسین کے گہوارے سے خود کو مس کر لے، جیسے فطرت نے مولا حسین کے گہوارے سے خود کو مس کیا. پروردگار عالم نے بالوں پر عطا کیے، ایسی پرواز بھری کہ آسمانوں پہ اڑتا بھی جاتا تھا سبحان اور اللہ. کہتا بھی جاتا تھا کہ پروردگار اعلیٰ تیرا شکر کہ میں حسین علیہ السلام کا آزاد کرتا ہوں. اگر کوئی کسی مائنر غلطی کی وجہ سے قید میں بھی ہوتا ہے نا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں جاتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے کہ میں سزا کاٹ کے آیا ہوں. لیکن یہ کیسی سزا ہے کہ فطرت نے جو اڑان بھری ہے وہ فخر کی اڑان بھری ہے، وہ شکر کی اڑان بھری ہے. اور بہت پیاری بات ہے جہاں پہ اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے کہ کون سی ہستی ہے کہ جو مولا حسین علیہ السلام کو دور و نزدیک سے مومنین سلام کرتے ہیں اور مولا حسین تک ہمارا سلام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے. ہم تو ہمیشہ سنتے رہے کہ یہ واقعہ یہاں پہ ختم تھا کہ فطرت کو شفا ملی اور بارگاہ پروردگار میں چلا گیا. اور اس میں ایک اور بڑا نازک نقطہ ہے، اگر آپ ایک جرم کرتے ہیں پاکستان میں تو آپ امریکہ جا کے اس سے نہیں بچ سکتے یا کسی اور کنٹری میں جا کے. جس ملک کی آپ نے کرائم کیا ہوتا اسی کی کورٹ میں آپ کو بری کیا جائے گا. لیکن فطرت نے ترک اولا کیا ہے عرش پہ، آسمانوں پر، اور اس کو آزادی ملی ہے زمین پر. کیونکہ عرش والا زمین پر آیا ہے تو اس نے جو بھی ترک اولا کہ مولا حسین اتنی پاور رکھتے، یہ طاقت حسین ابن علی علیہ السلام ہے کہ اوپر کے گناہ زمین پر انہوں نے معاف کرا دیے. کہ شیخ صدوق اپنی اعمالی میں لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو آسمان کی طرف جانے سے قبل رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فطرت تھا. اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نور نظر کو جب شہید کر دیا جائے گا، مجھ پر امام حسین علیہ السلام جو احسان فرمایا ہے اس کی بنا پر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی سید الشہداء کی زیارت پڑے گا، سلام کرے گا، میں اس کی زیارت و سلام کو امام تک پہنچا دوں گا. جو ان کی خاطر درود پڑھے میں ان کا درود امام تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کروں گا. اللہ اکبر. کہ ہمارا درود و سلام ہمارے مولا تک پہنچانے کی ذمہ داری جس ملک کی ہے وہ آج تک فطرت ہیں. جی عروج، آپ جشن جاری ہے، آپ کیا مولا کو فضائل اور پیش کریں؟ اب ہم شروع ہوئے تھے فرشتوں کی آمد سے اور جبریل بارہا آتے رہے ہیں، ایک بار نہیں آتے رہے، تو اسی کا ایک پروف ہے، ایک واقعہ ہے میرے پاس کہ جبریل اور کس موقع پر آئے. اب یہاں پر ہے حسنین علیہ السلام کی باہم زور آزمائی. امام حسن و حسین کا جو ہے یہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے. یہ ملا جامی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین کمسنی کے عالم میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے زور آزمائی کر رہے تھے، یعنی کشتی لڑ رہے تھے. اب جب باہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے تو جناب رسول خدا نے امام حسن کو جو ہے وہ سراہنا شروع کیا کہ ان کو جیتنا چاہیے کہ بیٹا حسن امام حسین کو گرا دیجیے. اب یہ لڑائی ہو رہی ہے اور اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، کشتی بھی ہو رہی ہے. وہ نانا کی حیثیت سے اس کو اور انٹرسٹنگ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ کیا منظر ہوگا بی بی زہرا کے گھر پہ کہ رسول خدا کو دونوں ہی بہت پیارے ہیں. اب یہاں پر جو ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بظاہر کا ورڈ اس سے یوز کری ہوں، آپ کو آگے واقعہ میں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر وہ امام حسن کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی ان کی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین کو گرا دیجئے. اور فاطمہ جو ہیں جناب سیدات النساء العالمین آگے بڑھ کر عرض کرتی ہیں کہ اے بابا جان، آپ تو بڑے فرزند کی ہمت بڑھا رہے ہیں اور چھوٹی کی ہمت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ان کی ہمت ٹوٹ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ تو دیکھو جبریل کھڑے ہوئے حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو گرا دو. سبحان اللہ. یعنی ایک جانب جبریل تھے اور دوسری جانب رسول خدا تھے، اور ملک کا آنا، ملائکہ کا در زہرا پہ آنا یہ معمول کہ امام حسین کی حوصلہ افزائی کے لیے تو ملک آتے رہتے ہیں. اور یہ اس واقعے کی جو ہے وہ ایک پروف ہے، ایک خوبصورت واقعہ. اور یہ بھی کہ ہم واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، محرم مناتے ہیں، تو جس غم سے آپ محرم مناتے ہیں اس سے ڈبل اور ٹرپل خوشی کے ساتھ آپ کو 3 شعبان منانی چاہیے جب امام کی ولادت ہے. یہاں پر کہ امام نے جب اللہ کی رضا پر راضی ہوئے، یہاً پر جب بچپن میں بھی امام حسین نے کسی چیز کی خواہش کی بچپنے کے عالم میں بھی، تو وہ چیز ان کے لیے فوراً سے آئی اور معجزتاً آئی، پروردگار عالم کے حکم سے آئی. اور ایک واقعہ اسی کو لے کر آپ سے شیئر کروں گی، امام حسین علیہ السلام کے لیے بچے آہو کا آنا. سبحان اللہ. یہ امام کی خواہش تھی. اب وہ خواہش کس طرح سے تھی
کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سرور کائنات جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وجل رسول کی خدمت میں ایک بچہ آہو ہدیتاً پیش کیا، تحفہ پیش کیا، اور آپ نے اسے امام حسن کے حوالے کر دیا، یعنی کہ گفٹ آیا تھا، ہدیہ آیا تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، انہوں نے ان کو امام حسن کو دے دیا، کیونکہ آپ بر وقت حاضر خدمت ہو گئے تھے، یعنی کہ امام حسن کی ملاقات پہلے ہو گئی تھی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھائی حسن کے پاس یہ بچہ آہو جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، تو نانا سے کہا کہ مجھے بھی ایک آہو دے دیجیے۔ سبحان اللہ، اب ان کے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح سے مجھے بھی یہ بچہ آہو مل جائے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو تسلی دی، لیکن کمسنی کا عالم یہ تھا کہ اظہار کرنے لگے اور بہت زیادہ ضد کرنا شروع کی، اور اس قدر ضد شروع تھی کہ قریب تھا کہ امام حسین علیہ السلام رو پڑے۔ اب اتنی ضد جب ہوئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہی لمحے میں کیا ہوا کہ ایک آہو آیا جس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ امام حسین کی ضد کے دوران ایک آہو آتا ہوا دیکھا گیا جس کے ہمراہ اس کا ایک بچہ تھا، اور وہ آہو سیدھا خدمت میں پیش ہوا، اور اس نے بزبان فصیح کہا، یعنی ایک کلیئر زبان میں اس نے کیا کہا کہ اس وقت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ جنگل میں میں تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز آئی، جس کا مطلب یہ تھا، کیونکہ اس آہو کا ایک بچہ جو شکاری نے پکڑا تھا وہی رسول خدا کو گفٹ کیا گیا تھا۔ اب اس نے کہا کہ میرے کانوں میں جنگل میں ایک آواز آئی، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب رسول کا بچہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند، یعنی کہ ان کا بچہ آہو کے لیے بےتاب ہوا جا رہا ہے، جلد سے جلد پہنچو اور رسول کی خدمت میں پہنچو۔ حکم پاتے ہی میں حاضر ہوا اور ہدیہ خدمت پیش کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے موجودگی میں، اس آہو کی موجودگی نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی موجودگی میں دعائے خیر کی، اور امام حسین علیہ السلام کو ان کا تحفہ دوسرا بچہ آہو جو ہے ان کے حوالے بطور ہدیہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پروردگار عالم کو مولا حسین علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، کیونکہ حدیث رسول خدا ہے، جب رسول کہہ رہے ہیں، وہ زبان کہہ رہی ہے کہ جو وحی کے بغیر کلام نہیں کہتے، رسول خدا نے کہا پروردگار تو ان سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھے، اور رسول خدا نے ہمیشہ کہا جو میرے مادن الرسالہ، جو میرے اہل بیت النبوہ ہیں، پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما، اور جو ان سے عقیدت، جو ان سے محبت رکھے، ان گھروں پر، ان لوگوں پر رحمت نازل فرما۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ کوئی کسی میلاد و محفل میں، چاہے وہ آن لائن ہو یا فزیکلی آپ کہیں جائے، آ نہیں سکتا جب تک کہ اس رب بزرگوار کو منظور نہ ہو۔ آپ اگر یہ ذکر سن رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سن پا رہے ہیں۔ کیا ہم درود و سلام پیش کریں اپنے عظیم مولا واقع شہنشاہ کربلا پر، کہ جن کی زیارت کا ثواب سن کر لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، کہ جن کی ایک ابھی بچپنے کی خواہش عروج بتا رہی تھی کہ ایک آہو کا بچہ ان کو چاہیے تھا، حسین بےتاب ہو گئے، پروردگار کو کبھی یہ منظور نہیں کہ حسین کی کوئی خواہش ہو، اور ہرن کو جنگل میں آوازیں غیب آئی کہ امام حسین تڑپ رہے ہیں، کہ اس کو ہرن کو بشارت ہو رہی ہے کہ رسول خدا کے فرزند کو ضرورت ہے آہو کا بچہ چاہیے۔ جب رسول خدا کی یہ نواسے عید کے روز سواری کی فرمائش کرتے ہیں، اور ہر بچہ عام سواری پر سوار ہے، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی اونٹ پہ سوار ہے، ناکہ پہ سوار ہے، وہاں سیدہ کے فرزندان کی شان یہ ہے کہ وہاں ان کے نانا بھی کوئی عام نانا نہیں، ان کے نانا ختمی مرتبت ہیں، خود سواری بنتے ہیں، اور اس طرح کی سواری دنیا میں، کائنات میں کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی کہ کاندھوں پہ سوار کیا حسنین کو، چلنے لگے رسول خدا۔ اب حسنین نے زلف رسالت ماب کو ہاتھوں میں تھام رکھا ہے، بچپنے کی خوبصورتی ہے، طفلی کا زمانہ، اپنے نانا کی زلفوں کو تھاما ہوا ہے، اور ان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں دوش رسالت کے سوار ہیں مولا حسن حسین کے آنے جانے والے لوگ۔ روز عید کہتے ہیں یا رسول خدا کتنی خوبصورت سواری ہیں آپ، تو رسول کہنے لگے کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے سوار بہت خوبصورت ہیں، کہ اگر رسول خدا سے بھی آپ کہیں یا رسول خدا ہم آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو رسول کہیں گے کہ مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے بچوں سے محبت رکھو، میری آل سے محبت رکھو۔ اور زیارت کا یہ مقام لکھ دیا کہ کربلا جانے والے کا حق کے معرفت سید و شہداء رکھتے ہوئے ان کی زیارت کا ثواب کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ This is unimaginable, it's not countable, it's beyond even you think کہ مولا صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے، یعنی کہ امام دو سرا ہیں،
فرزند رسول خدا ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کو بچانے والے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کو جائے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں کتنے مقبول حج کا ثواب لکھے گا۔ سوچئے کتنے مقبول حج کا، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 مقبول حج کا ثواب، 20 مقبول حج کا ثواب یا 100 مقبول حج کا ثواب نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کے حق کے معرفت کو رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرنے والے کا ثواب، صادق زبان سے صادق فرمان ہے چھٹے امام کا، 1000 مقبول حج۔ ایک تو وہ حج ہے، ہماری وہ عبادت ہم نہیں جانتے قبول ہے یا نہیں قبول، اب مولا کی زبان کہہ رہی ہے کہ وہ قبول شدہ حج کا ثواب ہے، 1 نہیں 1000 قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ ہمارے جد حسین ابن علی کی زیارت گویا رسول خدا کی زیارت ہے، حسین علیہ السلام کی زیارت گویا عرش خدا پر اللہ کی زیارت ہے، ایسے کہ جیسے خود حسین کی زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور جو کربلا جانے والوں کو پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا نیکسٹ کیا پلان ہے، آپ یہاں نہیں گیا وہاں نہیں گئے، تو آپ یہ جانیے کہ جو حسین ابن علی کی زیارت کر لے وہ رسول خدا کو بہت پیارا ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کو بہت پیارا ہے۔ اس کے روضہ رسول کی زیارت بھی کربلا ہو جاتی ہے، اس کی مکہ کی زیارت بھی کربلا ہو جاتی ہے، اس کی مدینہ کی زیارت بھی کربلا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا ثواب 1000 مقبول شدہ حج جتنا بھی رکھا، اور یہ بھی فرمان ہے کہ 1000 مقبول عمروں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہاں تک نہیں، اور اس شخص کے اگلے اور گزشتہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور یہاں تک نہیں، وہ جنت میں اس سفرہ سے کھائے گا، اس دسترخوان سے زائر امام حسین، اور کسی کے بارے میں کوئی حدیث کوئی روایت نہیں آئی۔ دنیا میں آپ کہیں پر بھی جائیں، آپ کو یہ بشارت نہیں ہے، رسول خدا کا یہ فرمان نہیں ملے گا کہ آپ اس کھانوں میں سے کھائیں گے جہاں انبیاء کھائیں گے، جہاں صدیقین کھائیں گے، صالحین کھائیں گے، اس دسترخوان پہ حسین ابن علی کا زائر کھائے گا۔ کبھی کسی ٹرپ پہ آپ کو یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ جس ہستی کی زیارت کو جا رہے وہ ہستی آپ کو اپنے وطن واپس پہنچائے گی، لیکن کربلا کی زیارت کرنے والوں، آپ خوش نصیب ہو کے کربلا جاتے ہو تو آپ کو ویلکم کرنے کے لیے باب الہوائے جاتے ہیں، ابو الفضل عباس علمدار آتے ہیں، شہدائے کربلا آپ کے سلام کا آپ کو جواب دیتے ہیں، حبیب ابن مظاہر آپ کے نام مولا کو دیتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آپ کو واپس پہنچانے والی ہستی بھی قمر بنی ہاشم ہے، جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں کہ مولا حسین کا زائر جب تک وطن واپس نہیں چلا جاتا ہم اسے خیر و عافیت سے خود پہنچائیں گے۔ تو یہ میرے مولا و آقا کے بارے میں خود پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت رکھتے ہیں۔ جی عروج، اس محفل کو اور 4 چاند لگائیے کہ اب بھی ہم ذکر رسول خدا کے جو ہے فرزند سے تھکے نہیں ہیں، اور ابھی ہمارے دل شاد ہیں، ابھی ہماری زبانیں چاہتی ہیں ہم اور ذکر کریں۔ امید کرتی ہوں کہ سننے والے بھی، آج کا رات جشن ہے، پھر کل کا دن میں جشن ہے، پھر یہ پورا مہینہ جو ہے وہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ ہم یہی کہیں گے، اور اگر ہم ان سے شیئر کریں اپنے ویورز سے، تو میں اور عروج اور الحمدللہ ہماری پوری فیملی ہم روزے سے تھے، and we have been continuing our fasting from the month of Rajab and now connecting with the month of Shaban۔ الحمدللہ پروردگار آپ سب کو بھی توفیق دے، اور جو رکھ رہے ہیں اللہ آپ کے روزے نمازیں قبول فرمائے۔ بہت ثواب ہے، عظیم تر ثواب ہے۔ شعبان کا روزہ ایسا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کی رسپیکٹ میں روزہ رکھا ہے، ماہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اس مہمان کی تعظیم میں آپ نے شعبان کا روزہ رکھا ہے۔ لیکن ہماری اگر انرجی دیکھ رہے ہوں تو یہ انرجی رسول خدا کی عطا کی ہوئی ہے، یہ انرجی جناب زہرا نے عطا کی ہے، تو ہم اس سے پہلے تھوڑا سا لو ضرور ہوں گے، لیکن جیسے ہی مغرب ہوئی، جیسے ہی 3 شعبان کا چاند نظر آیا، مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنے ویورز سے فضائل مولا حسین کہے جائیں۔ اور بالکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ بہت اوتھینٹک ہے اگر آپ خود بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے، محرم کا مہینہ صرف منسوب ہے مصائب اہل بیت علیہ السلام سے، بالخصوص سید الشہداء سے منسوب ہے۔ اب جو محرم کا مہینہ ہے اس میں پروردگار عالم کو گوارا نہیں کہ کوئی خوشی منائی جائے، اس لیے یہ واحد مہینہ ہے جس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، لیکن شعبان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں کوئی مصائب نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی شہادت نہیں ہے۔ تو جہاں پر حسین کی خوشی ہے وہاں پروردگار عالم کی بھی خوشی ہے، جہاں حسین علیہ السلام کا غم ہے وہاں کسی کی خوشی رب کو منظور نہیں ہے۔ یہاں پر انم عید کا ذکر کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کو مکمل کیا جائے تاکہ ہم عید کا جو ہے وہ لطف لے سکیں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کے کوئی عید نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ عید کا دن ہے، ٹھیک ہے، عید قریب آ رہی ہے۔
اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، چلے میں ہیڈنگ بتا دیتی ہوں تاکہ اتنا تجسس پیدا نہ ہو کہ جنت کے کپڑے اور فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید۔ اب یہاں پر ہے امام حسن و حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے اور عید آنے کو ہے۔ یہاں پر جو ہے گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں بلکہ پرانے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں بلکہ پرانے کپڑے ہیں، کیونکہ یہ تمام تر سادگی ہم مسلمانوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ ان ہستیوں کو جہاں پہ ملائکہ آتے ہیں ہر موقع پر ملائکہ موجود ہوتے ہیں اور جوک در جوک آتے رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن یہ سب سادگی یہ تمام تر زمانے کے لیے اور مومنین و سنت پر عمل کر سکیں، اس لیے آنے والے زمانے کے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں، اس لیے، ورنہ جناب سیدہ جب چاہتی، جن کی کنیز کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ جناب فضہ مسلح بچھائیں اور جنت کے کھانے آنے لگیں اور رسول خدا کی افطاری کا سامان ہو جائے، تو خود جناب زہرا کی کیا طاقت ہوگی اور خود امام حسین کی کیا طاقت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو ہے عید کے کپڑے نہیں ہیں، پرانے کپڑے موجود ہیں، جبکہ طرح طرح کے کھانوں کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے بیوی بچوں کو تسلی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کو گلے لگاتی ہیں، لیکن مادر اطفال جو ہیں جناب سیدہ نے مدینہ کے دن جو ہے بچے کیا کہتے ہیں کہ اماں عید، بچے جو ہیں مدینہ کے عید کے دن زرق برق کپڑے پہنے ہوئے نکلیں گے، لیکن ہمارے پاس بالکل بھی نیا لباس نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے عید منائیں گے۔ یہاں پر جو ہے بی بی نے بچوں کو تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تو بی بی ہمیں یہ بھی مثال اور سبق دے دی ہے کہ اپنے پروردگار عالم پہ توکل رکھو کہ وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا۔ اب یہاں پر کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ اب عید کی رات آئی، بچوں نے جو ہے وہ کیونکہ وعدہ تھا، ایک پرومس تھا کہ کپڑے آ جائیں گے، چونکہ آج بھی پیرنٹ بچوں سے پرومس کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے آ جائیں گے، ایک روز بعد آ جائیں، 2 روز بعد۔ اسی طرح جناب زہرا نے کہ ہم اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں، حسنین سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے کپڑے تو درزی کے پاس ہیں، ٹیلر کے پاس ہیں، وہ آ جائیں گے۔ اب وہ درزی کہاں کا درزی ہے، وہ کپڑے کہاں پہ سل رہے ہیں، یہ تو انشاءاللہ اب ہمیں عروج بتائیں گی۔ اور میں واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، خانوادہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں جناب سیدہ پروردگار عالم کا حکم نہیں آیا، یہ بی بی نے کہا اور اس کے بعد اس پہ تعمیل تو عروج یہ جو بی بی نے کہا وہ تو ہم اور آپ اور ہمارے دیکھنے والے سب جانتے ہیں کہ یہ تو رسول خدا کا فرمان ہے کہ زہرا راضی اور خدا راضی، خدا راضی تو زہرا راضی، اور جس نے سیدہ کو خوش کیا اللہ کو خوش کیا، رسول خدا کو خوش کیا، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے رسول خدا کو ناراض کیا اور خدا کو ناراض کیا۔ اب جب زہرا اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہہ دے میری پاک بی بی، عظمتوں والی بی بی، تو خدا فاطر السماوات ہیں تو سیدہ فاطمہ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بی بی کا کہا ہوا ٹالے خدا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ واقعے میں پروف مل رہا ہے کہ اہل بیت معجز نما ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، پہلے کہا نہیں جاتا اور پھر وہ ہو جاتا ہے، جب یہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب امام حسن و حسین علیہ السلام نے جو ہے ماں سے کپڑوں کا تقاضا کیا، تو ماں نے وہی جواب دیا کہ نون حالو خاموش رہو، اور ان کو تسلی دے دی۔ اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، واقعہ میں ہے کہ ابھی صبح نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک شخص نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور جناب فضہ در پر گئیں، اور ایک شخص نے ایک جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک بکسہ کہہ سکتے ہیں، ایک بیگ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک لباس کا بھرا ہوا دیا، ٹھیک ہے۔ جناب فضہ نے جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اسے پیش کیا اس گٹری کو۔ اب جو کھولا تو اس میں 2 چھوٹے چھوٹے امامے، 2 قبائیں، سبحان اللہ، 2 ابائیں، غرض یہ کہ تمام ضروری کپڑے جو کہ عید کے لیے چاہیے تھے وہ موجود تھے۔ اور یہاں پر جو ہے بی بی کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا، بی بی نے کچھ نہیں کہا۔ اب بچوں کو جب جگایا اور کپڑے دیے تو صبح ہو گئی، اور جب انہوں نے کپڑوں کی طرف توجہ دلائی کہ نئے کپڑے آ گئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑے جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے امام حسن حسین علیہ السلام نے کہا کہ اماں جان کے مدینے کے بچے تو رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، زرق برق لباس پہنتے ہیں، اور ہمارے پاس سفید لباس ہیں۔ اب فرمایا کہ گھبراؤ نہیں کہ یہ کپڑے رنگین ہو جائیں گے۔ اب وہ رنگین کس طرح ہوئے وہ بھی میں آپ سے انٹرسٹنگ واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ کپڑے کیسے رنگین ہوئے؟ جب ختم مرتبہ جناب رسول خدا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرج مشہور، جب جناب رسول خدا کو یہ اطلاع ملی اور وہ تشریف لائے اور کہا، فرمایا گھبراؤ نہیں تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے، اتنے میں اگین جبرائیل، پھر سے جبرائیل آئے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے عرش پہ کہ حسنین کو کیا چاہیے۔ اگر مولا حسین نے، مولا حسن مجتبیٰ نے کوئی چیز
کہہ دی ہے تو اللہ پاک جبریل کو بھیج رہا ہے کہ ان کے کہنے سے پہلے اسے پورا کر دو۔ اب یہاں پر جب جناب رسول خدا آئے اور جبریل آئے، ان کے آنے کے بعد کہا کہ ابھی کپڑے زرق برق ہو جائیں گے۔ جہاں رسول نے فرمایا کہ کپڑے زرق برق ہو جائیں گے، وہیں پر جبریل آفتابہ لیتے ہوئے یہاں ان کے گھر میں پہنچے، اور یہاں پر پہنچنے کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے یہ آفتابہ جبریل لائے، اور جناب ختم مرتبت نے یہ ارادہ کیا کہ کپڑے رنگین ہو جائیں۔ سبحان اس اللہ، ارادے سے وہ آفتابہ جو ہے وہ کپڑوں پہ چھڑکا گیا، اور یہ رنگ منسوب ہو گئی امام حسن حسین سے۔ سرخ رنگ کی ابا امام حسین علیہ السلام کی ہو گئی، سبز رنگ کی ابا جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو زیب تن کیا، ماں نے گلے سے لگایا جناب سیدہ نے، اور مولا امام امیر کائنات نے بوسے لیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کیا اور مہار کے بدلے اپنی زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ سبحان اللہ، اور کہا میرے نونہال و رسالت کی باغ، یہ جملے یاد رکھیے گا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک لمٹ ہے امام حسین کو چاہنے کی، یہاں وہ غلط ہیں، اور آپ کے پاس یہ میں ایک وسیلہ بنوں گی اس نالج کو پہنچانے کا کہ ان کو بتا دیجیے گا کہ امام حسین کو چاہنے کی لمٹ رسول نے طے نہیں کی، وہ آپ کو خود بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ کتنا چاہنا ہے اور کتنا نہیں چاہنا آپ کو۔ اب یہاں پر جو ہے کہا کہ میرے نونہال و رسالت کی باغ ڈور جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جہاں چاہو موڑ دو۔ اب اس کے بعد جو ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ سرور کائنات نے بچوں کو پشت پر بٹھا کر دونوں ہاتھوں اور پیروں سے چلنے لگے، اور بچوں کی فرمائش پر اونٹ کی آواز بھی منہ سے نکالی۔ اور انم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا کہ جب کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی سواری ہیں، تو کہا یہ مت دیکھو کہ سواری کون ہے، یہ دیکھو کہ میرے سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ اکبر، بے حد فضائل ہیں، ہم کیا کیا فضائل بیان کریں کہ آج تو کیفیت ایسی ہے کہ وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں، کیونکہ حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں۔ مولا حسین کے بے حد عظیم فرامین ہیں اور بڑے زندگی کا مقصد طے کر دینے والے کہ ہم نے رشتوں کا تقدس اپنے مولا سے سیکھا، کربلا نے ہمیں بھائی بہن کا پیار، کربلا نے ہمیں ماموں اور بھانجوں اور وقت کے امام کی اطاعت اور ایک زندگی کا لائحہ عمل عطا کیا، اور ہمیں جو فرامین مولا کی ولادت پہ آپ تک پہنچانے وہ انشاءاللہ ہم شارٹس فارم میں ضرور آپ کو سینڈ کریں گے، کیونکہ آپ ضرور دیکھیے ایک ایک شارٹ میں ہم آپ کو کلپس بھیجیں گے کہ جس میں امام حسین کی ولادت کے روز آپ ان کی نقش قدم پہ دیکھیں معصوم کو کیا چاہیے۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے مولا کو کچھ ہدیہ کرنا ہے، کچھ گفٹ دینا ہے، اگر مولا کی سینگز میں سے کچھ آپ نے اڈاپٹ کر لی تو انشاءاللہ مولا راضی ہو جائیں گے۔ کہ مولا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے اس قوم کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی ہو۔ اللہ اکبر، بہت سے زندگی کے ایسے معاملات ہیں کہ پروردگار ناراض ہیں، مولا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اگینسٹ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں دنیا اس میں راضی ہے تو ہم دنیا دار بندے بن جاتے ہیں۔ اور کسی مومن کے کرب و پریشانی کو دور کرنا، اس کے دل کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے اشکوں کو صاف کرنا، اس کے روتے ہوئے چہرے پہ ہنسی لانا۔ آج کل تو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو رلانے کا زمانہ چل رہا ہے، مشکل میں گرفتار شخص کو مزید اس کو پریشان کرو، لیکن مولا حسین فرماتے ہیں جو کسی مومن کے کرب کو غم کو دور کرے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے کرب کو دور کر دے گا، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا۔ کہ اگر ہم اپنے مولا کی ولادت پر ہی ان تمام فرامین پر عمل کر لیں تو یہ بہترین ہوگی۔ اور جو بہت ایک پیارا آج کل جس طرح کا زمانہ چل رہا ہے اس پہ ایک کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے، لیکن مولا کا بہترین ایک فرمان ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ کسی شخص میں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دینے والا ایسا ہے کہ اس نے شہرک کاٹ دیا۔ ایک قتل کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں ریلیشن شپس کو جس طرح سے لیا ہوا، رشتوں کے تقدس کو بھلا دیا گیا ہوا، خدا نے جو نظام بنایا اور خدا کو گواہ بناتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مولا کا میں بہترین یہ ایک پیغام ملا ہے کہ خدا نے شوہر اور میاں بیوی پر رحمت فرمائی ہے، تو جو اس شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا اسباب پیدا کریں گے تو ایسا ہی ہے کہ اس نے شہرک کو کاٹ دیا اور اس کے برابر اس کو گناہ ہوگا۔ تو یہ مولا حسین کے عظیم تر فرامین ہے، باقی ہم انشاءاللہ کلپس کی فارم میں آپ تک پہنچائیں گے۔ اور انم جانے سے پہلے ان تمام ہمارے مومنین و مومنات بہن بھائی جو اس میلاد کا حصہ ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے لیے ایک خوشخبری ایک واقعے کے تھرو دینا چاہوں گی
کہ جو امام حسین کو دل و جان سے چاہنے والے ہیں، ان پر جان نثار کرنے والے ہیں، ان کے غم میں رونے والے ہیں، اور ان سے دل و جان سے محبت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا قریب ہے۔ اب آپ کے لیے میں پیمانہ ایک دے رہی ہوں، آپ نے خود دیکھ لینا کہ آپ کتنے قریب ہیں، اور اگر آپ ان کے دور میں ہوتے یا وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ معجز نما ہے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ امام حسین کے قریب تر ہیں تو سوچئے جناب رسول خدا آپ کے کتنے قریب ہیں، وہ آپ کو کتنا چاہتے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتی ہوں، علامہ حسن واس کاشفی لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ ان کے قریب گئے اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا، اور آپ اس کی پیشانی کے بوسے لینے لگے۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس بچے کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ نے اس کے بوسے لینا شروع کیا اور اس کی وہ جو ہے درجے کو بڑھایا اور اس کا مقام بلند کیا اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک بچہ میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ میرے بچے، میرے نواسے کی بات نہیں ہو رہی، یہ میرے فرزند، میرے بچے حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا تھا۔ اور بعض کا بیان ہے کہ وہ بچہ جس کو آپ حضرت پیار کر رہے تھے، اس کا نام حبیب ابن مظاہر۔ اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو ناصر امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب ابن مظاہر پر۔ مومنین، ہم اپنی دل کی کیفیت کیا بیان کریں کہ آپ سب کے دلوں میں بھی وہی خوشی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ معجزات سید الشہداء کے ایسے ہیں کہ اگر کسی کی موت لکھ دی گئی ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو یہ ٹائم رہ گیا، تو میں ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہی، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کہ جس کی تقدیر میں وہ بد نصیب ہو، امام حسین کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کر دیں۔ تو اپنے قسمتوں کو بدلوانے کی رات ہے 3 شعبان کی رات۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، آپ کے دلوں میں فضائل سید الشہداء سے جوش پیدا ہو، ہمارے مرحومین کے حق میں دعا کیجیے گا، ہمارے والدین کے حق میں دعا کیجیے گا، ہمارے حق میں دعا کیجیے گا، اور دعا یہ بھی کیجیے گا کہ مولا آپ کو اور ہم سب کو زیارت کربلا مولا ہر سال بار بار نصیب فرمائے۔ ہم اس گنبد تلے دعائیں مانگیں کہ جن کی حرم کی فضاؤں میں دعا مقبول ہے، جہاں پر لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہی، ہمارے پیغمبر کہہ رہے ہیں، رسول خدا کی احادیث ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں کہ بھٹکتی ہوئی سیاہ دنیا میں، ایسی اس اندھیری دنیا میں روشن اور مشعل راہ جو ہستی ہے وہ حسین ابن علی ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کے پروردگار ہمیں سفینۃ النجات میں شامل کر لے۔ حالت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین، حالت دل کی ہے ناقابل اظہار یا حسین، ہنستے ہوئے روتے ہیں عزادار یا حسین۔ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولا ہم آپ کی مظلومیت کربلا کے واقعات کو سوچتے ہیں تو آنکھیں نم ہیں، آپ کی ولادت کا منظر سامنے آتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کے گھر میں کسی کا بھانجا بھتیجا کسی کی اولاد ہو سکتی ہے، تو گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس بچے کا صدقہ دو، یا فلاں فیملی کے پاس جاؤ اور اس سے اس بچے کا صدقہ طلب کرو کہ وہ بہت خوش ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے آج کس گھر میں ولادت ہے، اور آپ کو آج کی رات صدقہ طلب کرنا ہے سید الشہداء کا۔ آج ہم منتظر ہیں صدقہ سید الشہداء پانا ہے۔ آپ نے جناب فاطمہ سے، جناب رسول خدا سے، مولا امیر کائنات سے، پروردگار عالم سے آپ نے سید الشہداء کا صدقہ لینا ہے، اور اپنی تمام تر حاجات ہر وہ دعا جس میں رکاوٹ ہے مولا مشکل کشا آپ کو مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دیکھتے ہیں سننے والوں کے، ہم سب کی ہر اس حاجت پہ قبولیت کی مہر لگا دیجئے اور رزق کو فراوان کر دیجئے کہ شعبان رزق کی فراوانی کا مہینہ یہ کہا جاتا ہے، علماء نے کہا، فقہاء نے کہا کہ جن کا رزق تنگ ہے شعبان میں رزق کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں کس آؤٹ لیٹس پہ آف لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں سستے داموں جنت کے محل بک رہے ہیں تو اپنے لیے محل لے لو۔ اور جب اتنے پاکیزہ مولودین کی ولادت ہو تو یہ روزے بڑے افضل بڑے فضیلت والے 3 روزے ہیں، پہلے دوسری تیسری شعبان کا روزہ۔ تو ساتھ میں حدیث رسول بیان کر دوں کہ جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے جنت میں اس کے موتی اور یاقوت کے 70 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پروردگار ہمیں زائرین امام حسین میں شمار کرے کہ جن کی زیارت کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے، اور ہمیں ان میں شمار کرے جو حق کے معرفت امام حسین رکھتے ہوئے
ان کی زیارت کو جاتے ہیں. آج کی شب کسی کی بھی دعا ادھوری نہ رہے. مہر عروج انشاءاللہ علمدار کربلا, سقائے سکینہ, علمدار لشکر حسین قمر بنی ہاشم, باب الہوائے جبل فض عباس سے علمدار لسم جو خدائے بزرگ کو برتر کے عطا کی ہوئے معجزات سے اپنے علم تلے مومنین کو عطا کر رہے ہیں, اور بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے, بغیر کسی مذہب کے امتیاز کے مولا غازی ہر شخص کو عطا کرے. تو انشاءاللہ ہم عطائے پروردگار غازی عباس علمدار کے فضائل لے کر کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہم یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ جو حق بنتا ہے مولود کی ولادت کا, سید الشہداء کے فضائل کا, اس ویڈیو کو اتنا زیادہ پیار دیں کہ جناب زہرا آپ سے راضی ہو جائیں, رسول خدا آپ سے راضی ہو جائیں. اور مولا حسین کی جو ولادت کی ڈیکوریشن ہے وہ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ کیسے خدام نے زری کو تزئین و آرائش کیا ہے, کیسے وہاں پہ نشید عربی میں پڑھے جا رہے ہیں, مبارکبادی کیسے دی جا رہی ہے, کوئی بھی مومنٹ مس نہیں ہوگا بیکاز وہ انسٹاگرام پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. تو جائیے دیکھیے, انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی اور ہمارے یوٹیوب چینل انم عروج نقوی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, اینڈ پلیز پریس دا بیل آئیکن. وی ٹرائی ٹو اپلوڈ دا ویڈیو بائی 8 o'clock, اور اگر ٹائم ڈیفر کر جائیں, دس از اے یوٹیوب فیملی, آپ کبھی بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. عروج ایٹ دا ویری اینڈ میں چاہتی ہوں آج کلوزنگ عروج دیں گی مبارک مولا حسین کی دیتے ہوئے. عروج میں جانے سے پہلے ایک امپورٹنٹ جو انم نے روزے کے بارے میں کہا وہ شیئر کر دوں, کیونکہ کویسچنز آتے رہتے ہیں. آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا. اکثر ہم بھی یہ ٹائم دیکھ چکے ہیں کہ کبھی روزے مس ہو جاتے تھے کسی نہ کسی وجہ سے. گرمی بھی پہلے بہت ہوتی تھی. اب یہ کہ جو پہلے 3 روزے نہیں رکھ سکے وہ درمیان کے 3 روزے رکھیں. جو دونوں نہیں رکھ پائے وہ اینڈ والے 3 روزوں کو رمضان سے ضرور ملائیں, کیونکہ اس کا ثواب ہم آپ سے شیئر کریں گے, اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو یہ نہیں کرنا کہ 3 روزے مس ہو گئے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ درمیان کے 3 روزے رکھیں اور اینڈ والے 3 ضرور رکھیں, اور کوشش کریں اگر تمام شعبان میں رکھ سکتے ہیں تو وہ روزے آپ ضرور رکھیں. لیکن انشاءاللہ ہم نے کہا کہ میلاد قمر بنی ہاشم مولا عباس علیہ السلام لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اس ولاگ کو ضرور پیار دیجیے گا. اور ایک اور چیز آپ کے لیے کہ آپ نے درود کتنا گفٹ کیا ہے سید الشہداء کو, ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم نے کتنا کیا وہ میں انم کو کہوں گی میری طرف سے لکھ دیں, انم اپنا بھی لکھ دیں گی. آپ سب نے جو مومنین و مومنات بہن بھائی یہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں کتنا درود گفٹ کیا, ہدیہ کیا یا زیارت پڑھی, ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. التماس دعا. اللہ حافظ. ہاں تو